هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام قرآن، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جس میں فقہی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 160 اور 161 کا، اور ان دو آیات کے اندر جو احکامات بیان ہو رہے ہیں ان کا براہ راست تعلق اس امت سے ہے بھی اور نہیں بھی۔ اللہ رب العزت نے یہود کے حوالے سے ان کے اعمال کا تذکرہ کیا کہ ان کا طرز عمل کیا تھا، وہ کس قدر سرکشی پر اترے ہوئے تھے، اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت سارے حلال کام بھی ان پر حرام فرما دیے۔ اب دنیا میں ایک سزا کا ذکر ہوا کہ بہت سارے حلال کاموں کو ان پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اب جو ان کی سرکشی تھی، ان کا جو ظلم تھا، وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، یہ ان کی ظلم اور سرکشی تھی۔ دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ سود لیا کرتے تھے، اور تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ وہ جو لوگ تھے باطل طریقے سے اموال حاصل کیا کرتے تھے، رشوت کے ذریعے، جوئے کے ذریعے۔ تو پہلے یہ بیان کیا گیا کہ جناب یہ لوگ ظلم کے مرتکب تھے، اور یہ لوگ ایسے افعال کے مرتکب تھے کہ جو ایک سرکشی تھی۔ اب سرکشی کی جو تفصیل قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی ہے، وہ اللہ کے راستے سے روکنے کی، سود لینے کی، اور جو معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی، یہ تین ایسے اعمال بیان کیے گئے ان کے حوالے سے کہ جن کی وجہ سے جو حلال چیزیں تھیں ان کے اوپر وہ بھی حرام قرار دے دی گئیں، اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان آیات کے اندر ایک تو ہمیں جو پرانی شریعتیں ہیں ان کے حوالے سے کیا احکامات کا سلسلہ رہا یہ سیکھنے کو ملے گا، اللہ نے چاہا تو میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اعمال یعنی سود کے حوالے سے اور باطل جو طریقہ کار ہیں مال کمانے کے، اس کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ تو ہماری شریعت میں بھی حرام ہے۔ تو ان نکات کی روشنی میں ہم آج کا جو یہ پروگرام ہے سنیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو دو آیات ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 160 اور آیت نمبر 161، ان کی تفسیر بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے ان آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں یعنی بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان دو آیات کی روشنی میں ہم کن نکات پر گفتگو کریں گے، آئیے سب سے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 160 161 کے تحت بیان کیے جانے والے نکات۔ نمبر 1، یہود پر کون سی 3 طرح کی چیزیں حرام قرار دی گئیں؟ نمبر 2، یہود پر ان کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے مختلف حرمت کے احکام کب نازل ہوئے؟ نمبر 3، آیات مبارکہ میں یہود کے کن جرائم کا ذکر ہے؟ نمبر 4، ظلم کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ نمبر 5، سود دیگر شریعتوں میں بھی حرام تھا۔ نمبر 6، باطل طریقے سے مال کمانا یہود کا فعل اور ان کا طریقہ ہے۔ نمبر 7، کیا کفار فروعات میں مخاطب ہیں؟ پہلے نقطے پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ یہود پر بہت ساری چیزیں حرام کی گئیں، یہ بیان کیا گیا۔ تفسیر میں یہ لکھا گیا، علماء نے یہ لکھا کہ یہود پر 3 طرح کی چیزیں حرام قرار دی گئیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام، انہیں رق النساء کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک نظر مانتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت بڑا محبوب تھا انہیں، ایک نظر مانتے ہیں کہ اگر میرا مرض صحیح ہو جاتا ہے کہ تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اس طرح کی نظریں پرانی شریعتوں میں تھیں، تو ان کی اتباع میں بغیر کسی وجہ کے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اپنے آپ پر اونٹ کو حرام قرار دے دیا، اور پھر یہ احکام ان کے مذہب کا حصہ بن گئے۔ ایک تو یہ بات بیان کی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہود نے نبی اکرم علیہ السلام پر طعن کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ مجھ پر کتاب نازل ہوتی ہے، ہم پر بھی کتاب نازل ہوئی، اور ہمارا جو دین ہے اس کے اندر تو اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ملت ابراہیمی پر ہیں، تو پھر ملت ابراہیمی کے لوگ اونٹ کا گوشت کیوں کھائیں؟ تو پارہ 4 اس کی تقریباً دوسری آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس بات کا بیان کیا گیا کہ اونٹ کے گوشت کا پس منظر کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے صرف اپنے اوپر اسے منع قرار دیا تھا، اور دکھاؤ توریت کے اندر اونٹ کے گوشت کی حرمت کہاں نازل ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو توریت کے اندر نہ کوئی سی حرمت تھی، اور نہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دین میں اونٹ کے گوشت کے تعلق سے کوئی حرمت تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا، حرام قرار دے دیا۔ ان پر حرام ہونے والے کاموں کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے اب روحبانیت اختیار کر لی ہے، یعنی بہت سارے لباس ایسے ہیں جو حلال ہیں، یہ اپنے آپ پر حرام سمجھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں، اپنے آپ پر یہ حرام سمجھتے ہیں۔ تو ان کے اعمال کی نوسط ایک یہ ٹھہری کہ بہت سارے جو حلال کام تھے، طیب کام تھے، ان کے دین میں وہ کسی نہ کسی موقع پر حرام قرار دے دیے گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، سادھو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ترک دنیا پر مشتمل زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے ہاں بعض مذہبی لوگ شادیاں نہیں کر سکتے، عورتیں ہیں تو وہ بھی شادیاں نہیں کریں گی، مرد ہیں تو وہ بھی شادیاں نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے جو احکام جن کو یہ اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ احکام در حقیقت حلال تھے، یعنی ان کا حکم حلال تھا، ان کا معاملہ کرنا درست تھا، لیکن ان کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ان پر یہ عتاب آیا کہ حلال کام بھی ان پر حرام قرار دے دیے گئے۔ اور تیسری وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مختلف زمانے میں مختلف احوال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ان پر حرام قرار دیا۔ یہاں اجمالاً ایک بات بیان ہوئی کہ جو یہود ہیں ان پر بہت سارے کام حرام قرار دیے گئے، اور پھر چند کاموں کا تذکرہ ہوا۔ تو اس کی 2 کیٹیگری بنتی ہیں، ایک تو وہ کہ جو انہوں نے خود اپنے آپ پر حرام قرار دیے، اور ایک یہ کہ ان کے نامہ اعمال کی نوسط کی وجہ سے خاص طور پر ان پر حرام قرار دیے گئے۔ دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ
اس آیت مبارکہ کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ یہ بیان ہو رہی ہے کہ پرانی شریعتوں میں یہ چیزیں حرام قرار دی گئیں. تو کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو توریت نازل ہوئی اس کے اندر وہ احکامات موجود تھے. اب ان دو آیات کے ضمن میں یہ بڑی وسعت پر مشتمل آیات ہیں. ان دو آیات کے اندر اتنے بہترین مضامین ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں جو پچھلی امتیں ہیں ان کے احکامات سیکھنے کو بھی ملتے ہیں، ان کے ہاں کیا حلال تھا کیا حرام تھا. اور یہ قرآن پاک کا ایک موضوع ہے، اور اس موضوع کو نہ صرف ان آیات کے اندر بیان کیا گیا بلکہ اس کے علاوہ بھی متعدد جگہوں پر یہ آیت مبارکہ بیان کی گئی ہیں. ایک جگہ بیان کیا گیا کہ یہود پر جو ہے جو پنجے والی چیزیں ہوتی ہیں، من البقری والغنمی حرمنا علیہم شہومہما الا ما حملت ظہورہما، تو چوپائے بکریاں بھیڑ گائیں ان کی چربی حرام قرار دے دی گئی، ان کی چربی کا کھانا ان پر حلال نہیں تھا. اسی طریقے سے ہفتے کے دن شکار حرام قرار دے دیا گیا. اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ان پر جو ہیں وہ یعنی شکار سے مراد مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا گیا. بہت سارے معاملات ان پر حرام قرار دیے گئے. تو قرآن پاک کا یہ ایک موضوع ہے کہ پچھلی امتوں کے تعلق سے قرآن پاک ایک تاریخ بیان کرتا ہے، احوال بیان کرتا ہے، واقعات بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فقہی احکامات بھی بیان کرتا ہے کہ پرانی امتوں میں کیا حلال رہا کیا حرام رہا. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن پاک تو نازل ہوا ہے تدریجاً، یعنی تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا. مسلمانوں کو جو صورتحال درپیش ہوتی، جو معاملہ درپیش ہوتا، آیات مبارکہ نازل ہو جاتی اور اس کے حوالے سے جو حکم تھا وہ مسلمانوں کو سیکھنے کو ملتا. لیکن توریت کا معاملہ مختلف ہے. توریت شریف کے اندر کا معاملہ یہ تھا کہ توریت یک بارگی میں نازل ہوئی ہے. تو توریت شریف جب یک بارگی میں نازل ہوئی ہے، جو احکام نازل ہونے تھے وہ ایک ہی دفعہ سارے نازل ہو گئے، تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے بہت سارے کام ان پر حرام قرار دیے گئے، بہت سارے کاموں کو روک دیا گیا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے تو وہ کام حرام نہیں تھے، توریت نازل ہوئی، توریت نازل ہو چکی، اس کے بعد تو احکام نہیں آئیں گے، اس کے بعد تو وہی نہیں آئے گی احکام پر مشتمل. تو وہ کام پھر کب حرام قرار دیے گئے؟ تو علماء نے لکھا کہ کچھ افعال ایسے ہیں، احکام ایسے ہیں تو توریت میں پہلے سے آ چکے تھے، کچھ زبور وغیرہ میں اور دیگر جو صحف انبیاء پر نازل ہوئے ان میں وہ جو احکامات تھے وہ ان کے اندر بیان کیے گئے. تو یہ ایک نقطہ تھا. اور بلکہ امام واحدی رحمۃ اللہ تعالی نے تو لکھا کہ یہ آیت مبارکہ اس موضوع کے تعلق سے بڑی مشکل ہے، ہم اس کی کیا تعبیر بیان کریں. اس کے حوالے سے بہت سارے فقہی دقائق ہیں اور فقہی باریکیاں ہیں. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. ہمارا جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے، ان دو آیات مبارکہ کے اندر کفار کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان چیزوں کے اندر جو مرکزی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اہل یہود جو ہیں، جو یہودی جو لوگ ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، کہ بہت ساری ایسی چیزیں حرام قرار دے دیں جو ان پر حلال تھیں. اب ظلم کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. طلبہ بھی موجود ہیں بھائی، اصول فقہ میں پڑھتے ہیں نا بیان تفسیر. تو پہلے ظلم کہا، اب ظلم کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. کیا بیان ہوا؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ایک تو ان کا ظلم یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے. یہاں مفسرین نے بڑا دلچسپ نقطہ لکھا ہے کہ یہود نے اللہ کی طرف جانے سے تو کبھی نہیں روکا، اللہ کا نام لینے سے کبھی نہیں روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کبھی نہیں روکا. اصل جو رکاوٹ تھی، اصل جس بات سے وہ روکا کرتے تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا. آپ پر ایمان لانا تھا، آپ پر کلمہ پڑھنا تھا، آپ کا دین تھا، آپ کی شریعت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے دین کو، آپ کے لائے ہوئے نظام کو سبیل اللہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. تو وہ لوگ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہونے والی آیات میں تحریف کر دیا کرتے تھے. یہاں علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو فرمایا گیا سبیل اللہ کثیرا،
بہت زیادہ روکا کرتے تھے. ایک نقطہ اس قصیرہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ روکتے کفار مکہ بھی تھے کہ ان پر ایمان نہ لے کر آؤ, بتوں کا دین چھوڑ دیا جائے گا, ہمارے باپ داداؤں کا دین کہاں جائے گا. روکتے وہ بھی تھے. ان کا روکنا ایک جہالت کی وجہ سے تھا, نا علمی کی وجہ سے تھا, ان کی نادانی کی وجہ سے تھا. لیکن یہود کا جو روکنا تھا, اہل کتاب کا جو روکنا تھا, وہ ان کے اناد کی وجہ سے تھا اور جانتے بوجھتے ہوئے تھا. انہوں نے تو نشانیاں پڑھ رکھی تھی. ان کے ہاں تو نسل در نسل یہ بات مشہور تھی کہ نبی آخر زمان تشریف لانے ہیں, ان کی یہ نشانیاں ہوں گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ آتے ہیں تو فارس سے چل کر کیوں مدینہ منورہ آتے ہیں کہ جس راہب کے پاس تھے وہ انہیں 3 نشانیاں بتا کر بھیجتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شہر میں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوگا اور سرسبز درختوں سے گھرا ہوا ہوگا. دوسری نشانی یہ ہوگی کہ جو مہر نبوت ہے وہ آپ کے پشت اتھر پر ہوگی. اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ آپ صدقہ قبول نہیں کریں گے, ہدیہ قبول کریں گے. یہ نشانیاں کس نے بتائی تھیں؟ ان کے راہب نے بتائی تھیں. تو یہ جو راہب اور ان کے مذہبی پیشوا ہوا کرتے تھے, ان لوگوں کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں معلوم تھی, لیکن انہوں نے اس کے باوجود لوگوں کو آپ کی طرف بڑھنے سے روکا. تو قرآن نے کہا کہ ان کا ایک ظلم یہ تھا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اللہ کے راستے سے یہ روکا کرتے تھے, بہت زیادہ روکا کرتے تھے. تیسرا جرم یہ بیان کیا گیا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور یہ لوگ سود کے مرتکب ہوئے. سود کے 2 پہلو ہوتے ہیں, لینا اور دینا. گناہ دونوں ہیں, لیکن سود لینا جو ہے یہ بڑا گناہ ہے. خاص اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ سود انہوں نے لیا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, حالانکہ ان کو تو اس بات سے منع کر دیا گیا تھا. ان پر بھی سود لیے جانے کی حرمت موجود تھی, لیکن یہ لیتے رہے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور ان لوگوں نے باطل طریقے سے مال کھایا. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اللہ رب العزت نے دنیا میں جو سزا دینی تھی وہ دی, اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ہمارا نقطہ یہ تھا کہ کون سی 3 باتیں ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی کہ ان کے 3 جرائم کون سے ہیں. ان جرائم کا جو تذکرہ ہے وہ یہاں پر کیا گیا. اب بات ہو رہی ہے ظلم کی کہ جناب ان لوگوں نے ظلم کیا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم ایک بہت وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جو مرکزی گناہ ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. جتنے بھی مرکزی گناہ ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک الظلم للخلق, مخلوق خدا پر ظلم کرنا, اور دوسرا جو گناہ ہے وہ ہے الاعراض عن الدین, دین سے اعراض کرنا. یہ 2 مرکزی گناہ ہیں, اور جتنے بھی گناہ آتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ماتحت آئیں گے. جیسا کہ قتل ہو گیا, کسی کی عزت خراب کرنا ہو گیا, کسی کا مال ہتھیانا ہو گیا, کسی کا دل دکھانا ہو گیا, کسی کی حسد, غیبت, کینہ, بغض, ان تمام کا جو تعلق ہے وہ مخلوق خدا کو اذیت پہنچانے سے ہے. تو یہ سب کے سب جو گناہ ہیں وہ ظلم کے ماتحت آئیں گے. اور دوسرا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, نماز نہ پڑھنا, زکوٰۃ نہ دینا, دین کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہ کرنا, یہ اعراض عن الدین ہے. تو اعراض عن الدین ایک ایسا جملہ, ایک ایسا لفظ ہے, ایک ایسا مقسم ہے کہ تمام کے تمام جو گناہ ہیں وہ ان دونوں باتوں کے تحت آتے ہیں. تو ظلم بھی ایک بڑا وسیع لفظ ہے اور اس کی اپنی پوری تشریح ہے. ظلم صرف اسی کو نہیں کہتے کہ جناب کسی کے سر پر ہتھوڑا مارا جائے تو ظلم کہلایا جائے گا. ظلم کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ سود کو بھی ظلم قرار دیا اور باطل طریقے سے مال کمانے کو بھی ظلم قرار دیا. اور بعض علماء کا میں نے یہ قول پڑھا کہ آیت مبارکہ کا اسلوب نہ صرف یہ آیت مبارکہ بلکہ دیگر جو آیات مبارکہ ہیں ان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ شریعت مطہرہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں, اس دین کے اندر جہاں عبادت کی ایک اہمیت ہے اور اس سے کہیں زیادہ وسیع
بات وسعت کی ہو رہی ہے، وسیع پیمانے پر جو معاملات ہیں ان کی اہمیت ہے۔ آپ فقہ اسلامی کو پڑھیے، فقہ اسلامی مثال کے طور پر فقہ کی کتاب ہے قدوری۔ قدوری کے اندر تقریباً جو ہے وہ 63 کے قریب ابواب ہیں، کتاب ہے، بلکہ میں عوام کے لیے لفظ ابواب استعمال کر رہا ہوں۔ کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج ہیں، کوئی 10-12 ابواب ایسے ہیں جو عبادات پر مشتمل ہیں صرف۔ باقی جتنے بھی ابواب ہیں وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، وہ کتاب الطلاق ہو، کتاب النکاح ہو، کتاب الوراثت ہو، کتاب البیوع ہو، کتاب الحوالہ ہو، مضاربت ہو، شرکت ہو، مقاسمہ ہو، دیت ہو، قضا ہو، تمام کے تمام جو ابواب ہیں فقہ اسلامی کی تعلیمات پر مشتمل، ان ابواب کا تعلق کن حصوں سے زیادہ ہے؟ یعنی جو معاملات کے احکام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو یہاں بیان کیا گیا کہ سود جو ہے اس کا تعلق ظلم سے ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جہاں نافرمانی کا پہلو ہے وہاں معاشرے کے اوپر اس سے ظلم پھیلتا ہے، لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر بات کی کہ جناب باطل طریقے سے مال کمانا، اس کی ہم تشریح کریں گے تو پھر سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے اس کے اندر ظلم کا پہلو ہے۔ سود لینے پر ایک نقطہ ہمارا یہ تھا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر سود لینے پر بات کی گئی، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان آیت مبارکہ سے کہ سود ایک ایسا حرام اور کبیح کام ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس امت مسلمہ میں یہ حرام ہے، بلکہ پچھلی جو شریعتیں تھیں ان میں بھی یہ فعل حرام رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو حرام قرار دیا۔ سود کیا ہوتا ہے؟ سود دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سود کی قسم وہ ہے کہ جس کے اندر قرضے پر نفع لیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ لفظ قرضہ بولا جائے، لیکن جب اس کی فقہی نوعیت دیکھی جائے گی، قرضہ ثابت ہوگا، اس پر نفع ثابت ہوگا تو وہ سود کہلائے گا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، ہمارے بنیے کا سود مشہور ہے کہ لوگ پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ پیسے لے کر زیادہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک کنورشل جو بینکنگ ہے اس کا سود ہے کہ بینکنگ کے جو اکاؤنٹ ہیں، کنورشل بینکنگ کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ پی ایل ایس او کے نام سے ہوں، وہ سیونگ کے نام سے ہوں، وہ کسی بھی نام سے ہوں، وہ اپنا طرح طرح کے نام جناب مارکیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کرنٹ پلیس اکاؤنٹ کا نام رکھتا ہے، کوئی کیا رکھتا ہے، کوئی کیا رکھتا ہے۔ کنورشل بینکوں کے وہ اکاؤنٹ جس سے نفع ملتا ہے سارے کے سارے سودی اکاؤنٹ ہیں۔ تو سود کا ایک جو چیپٹر ہے، ایک جو باب ہے، اس کا دار و مدار قرض پر ہوتا ہے۔ بندہ قرض دیتا ہے، اپنی رقم کو بطور قرض دوسرے کو دیتا ہے، اس سے نفع لیتا ہے، تجارتی معاملہ نہیں ہوتا، مداربت نہیں ہوتی، شرکت نہیں ہوتی، قواعد شرع کے مطابق تجارت نہیں ہوتی، بلکہ سود کے ذریعے نفع مل رہا ہوتا ہے۔ سود کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق ہم جنس اشیاء کے تبادلے سے ہے، جیسے کرنسیوں کا تبادلہ ہو گیا، سونے کا تبادلہ ہو گیا، چاندی کا ہو گیا۔ ان تمام کے احکامات اگر آپ تفصیل کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو سود کے اوپر تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا میرا ایک پریزنٹیشن بیان ہے، ایک تفصیلی لیکچر ہے جہاں پر پریزنٹیشن کے ذریعے میں نے بہت تفصیل کے ساتھ سود کے ان دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، ان کے احکامات بھی بیان کیے ہیں۔ تو وہاں سے آپ سود کے حوالے سے ایک جو بنیادی جو تعلیمات ہیں اور بنیادی جو چیزیں ہیں وہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تفصیل کی گنجائش تو پوری عمر برقرار رہتی ہے، نئے سے نیا طریقہ، نئی سے نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن بنیادی جو باتیں ہیں وہ یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہمارا نقطہ یہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جو یہود تھا ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ تھا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ ان لوگوں نے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا۔ اب ہمارے ہاں یہ جو عنصر ہے اس پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ سود سے مسلمان زیادہ بچتے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی ان بچنے والوں کا ریشو بھی بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ آج تو سود اتنا عام ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ بھی مال کس طریقے سے کمانا ہے۔ ایک طریقہ ہے باطل، ایک طریقہ ہے صحیح۔ صحیح طریقہ وہ ہے کہ جس موڈ پر کام کرنے کو ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بات مقاصد کی نہیں ہو رہی، مقصد تو سود کا اور تجارت کا ایک ہی ہے، نفع کمانا۔
جب سود کو حرام قرار دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ جناب مقصد تو ایک ہی ہے، فرق کیا ہے؟ وہاں سے بھی ہم نفع کماتے ہیں اور یہاں سے بھی کماتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ نازل ہوئی، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے جو خرید و فروخت ہے اس کو حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جو سود ہے اس کا طریقہ الگ ہے، خرید و فروخت کا طریقہ الگ ہے۔ تو جب معاملہ ہوتا ہے ایسے موڈ پر، ایسے نظام پر، ایسے طریقہ کار پر کہ جو شریعہ کے بتائے ہوئے موڈ سے موافقت رکھتا ہے، اس کو جائز کہا جاتا ہے۔ جب وہ ان طریقوں پر مشتمل نہ ہو پھر اس کو ناجائز کہا جاتا ہے، اس طریقے کو باطل کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مال کمانا چاہیے، بس جہاں سے کماؤ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہود پر بھی یہ حرام تھا کہ باطل طریقے سے مال نہ کمائے جائیں۔ آج کتنے ایسے کارڈ ملتے ہیں، بعض چینلوں نے کارڈ نکال دیے جناب، فلاں کارڈ فلاں کارڈ فلاں کارڈ، جوئے پر مشتمل کارڈ۔ کتنی ایسی اسکیمیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بائکوں پر مشتمل اسکیم آئی ہوئی تھی کہ جناب ہم تو جناب یہ بائکیں کھڑی ہیں اور آپ لے لیں، 1 مہینے کے ادار پر ہم دے رہے ہیں، آپ ایک بائک پر جناب 5-5 ہزار روپے نفع، 25,000 روپے جمع کروائیں، 5,000 روپے مہینے کے بعد مل جائیں گے۔ یہ تو عقل کے بھی بالکل مطابقت نہیں رکھتا کہ 1 لاکھ پر 20,000 روپیہ کوئی 1 مہینے میں نفع دے دے گا۔ یہ تو تجارت میں ممکن ہی نہیں ہے، یعنی عادتاً جو ہے وہ ممکن ہی نظر نہیں آتا۔ تو یہ اسکیم جب آئی تو ہم نے اس پر مذمت بیان کی گئی کہ فراڈ پر مشتمل اسکیم ہے، اور ایک تجارت تو بیک گراؤنڈ میں ہو ہی نہیں رہی، صرف پیسے لیں گے لوگوں کے اور بھاگ جائیں گے۔ یہ ہم نے جب یہ نئی اسکیم شروع ہوئی، شروع میں بیان کیا تھا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بہت جلد یہ لوگ گرفت میں آ گئے اور بہت زیادہ عام نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے، ہزاروں لوگ متاثر ہوئے۔ فراڈ پر مشتمل اسکیم تھی۔ اسی طریقے سے پچھلے دنوں ایک صاحب ملے کہ جناب یوں پلاٹوں کی فائلیں رکھی ہوئی ہیں اور یوں 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 کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو وہی طریقہ ہے جو موٹر سائیکل والے بھاگے ہیں، اور جناب کوئی پلاٹ نہیں ان کے پاس، کوئی کچھ فائلیں، صرف جعلی فائلیں پکڑی ہوں گی، اور ایسا طریقہ اختیار کریں گے کچھ دن کے بعد یہ بھاگ جائیں گے۔ ارے ایک تو بھاگنا وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں بات یہ بیان ہو رہی ہے طریقہ اگر ایسا اپنایا گیا ہے، بھلے سامنے والا نہیں بھاگ رہا، کہ جو شریعت کے اصول و ضوابط سے متصادم ہے، ایسے طریقہ کار سے مال کمانا جائز نہیں ہوگا، ایسے طریقہ کار سے بچنا ہوگا۔ جوئے کا معاملہ ہے، لوگ جناب جوا لگا رہے ہوتے ہیں، کیا میچوں پر، کیا گیند پر، کیا بالنگ پر، کیا وکٹوں پر، کیا فٹ بال، کیا کرکٹ، کیا کوئی اور گیم، کیا جناب گلی محلوں کے اندر کریم بورڈ پر اور مختلف قسم کے گیموں پر سٹا لگ رہا ہوتا ہے، جوا ہوتا ہے۔ یہ سامنے والا راضی ہوتا ہے، سامنے والا اپنی ہار کو بھی تسلیم کرتا ہے، خود خوشی سے رضامندی سے مال بھی دیتا ہے، لیکن یہ طریقہ چونکہ شریعت مطہرہ کے بیان کردہ اصولوں کے خلاف ہے، یہ جوئے پر مشتمل طریقہ ہے۔ تو جب جوا قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے تو جوا ایک ایسا ذریعہ آمدنی ہوگا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ باطل طریقہ کار ہے، یہ باطل طریقہ ہے جس سے مال حاصل کیا گیا ہے۔ تو باطل طریقہ ایک لفظ ہے، اس کی بہت وسعت ہے، اس کی ہمارے معاشرے کے اندر بلا مبالغہ ہزاروں کیا لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ جس انڈسٹری میں جائیے الگ سے الگ آپ کو مثال نظر آئے گی، ایک سے بڑھ کر ایک مثال موجود ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اب تک ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ یہود کو یہ بھی حکم ہوا کہ باطل طریقے سے مال نہ کھائیں، تو اس کے حوالے سے کچھ تفصیل میں نے بیان کی۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ کفار اور اسلامی معاشرہ، فقہ اسلامی کے اندر یہ پورا چیپٹر ہے، یعنی جو کفار ہوں گے ان کے کیا حقوق ہوں گے، انہیں کیا آزادی حاصل ہوگی، انہیں ان کا ریاست کس کس طریقے سے خیال رکھے گی، یہ پورے کے پورے چیپٹر جو ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، کتاب السیر کے اندر بھی ہیں اور کتب کے اندر بھی ہیں۔ یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ کفار جو ہیں، یعنی جب قرآن نازل ہوا، یعنی قرآن نازل نہ ہوتا تب بھی پوری دنیا کے جو انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے مکلف ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ عقیدہ رکھیں، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے،
मारिफत हासिल करें अल्लाह ताला की और शिरक ना करें, ना तो इलाह का इनकार करें, ना इलाह के साथ किसी और को शरीक करें। हर दौर में लोग इस बात के मुकल्लफ रहे। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो फिर नबी अकरम अलैहिस्सलाम की रिसालत पर, जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अपने ऐलान नबूवत फरमाया, आपकी रिसालत पर ईमान लाना भी जरूरी हो गया। तो वो इस बात पर ईमान नहीं लेकर आए और काफिर के काफिर रहे, गैर मुस्लिम के गैर मुस्लिम रहे। अब सवाल एक ये पैदा हुआ कि जब कुरान नाजिल होता रहा, कुरान ने कहा कि मुस्सला आतु ज़का, बहुत सारे अहकाम कुरान ने बयान किए, तो अब हम ये कहते हैं कि कुरान पाक की तालीमात के रूह से आखिरत में जो कुफ्फार हैं वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। तो इनका जो जहन्नुम में रहना है, जहन्नुम में जो इनका रहना होगा, उसमें ये सिर्फ अपने कुफ्र की सजा पाएंगे। ये जो फुरुआत में अहकामात बयान किए गए, नमाज रोजे के जो अहकामात बयान किए गए, उसका भी निजाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस मसले को कहते हैं कि कुफ्फार फुरुआत के अंदर जो फुरुई मसाइल हैं, ईमानियात के बाद जिनका दर्जा आता है, उनमें भी वो मुखातब हैं या नहीं हैं। इस हवाले से उलमा का इख्तिलाफ रहा है। यानी जो मज़ाहिब अरबा हैं खास तौर पर, उनमें इख्तिलाफ रहा है। खुद मज़हब हनफी में भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमतुर रहमान फतवा रज़िया शरीफ में बयान करते हैं 17वीं जिल्द में कि मोतमद ये है कि कुफ्फार फुरुआत में भी मुखातब हैं। उसकी बड़ी तफसीली बहस की गई है। मुझे याद आ रहा है कि मैं मुसलम सबूत जब पढ़ रहा था क्लास में, तो वहाँ बड़ी डिटेल के साथ इस मसले को बयान किया गया, और उसूल फिक़्ह की दीगर किताबों के अंदर भी ये बयान की जाती है। अब इस गुफ्तगू के इस मौजू के और भी कई पहलू हैं। भाई एक पहलू ये है, हज़रत जीवन रहमतुल्लाह तआला ने बयान किया कि ठीक है फुरुआत में वो मुखातब है या नहीं है, ये बहस अपने जगह पर, लेकिन एक बात तो बड़ी आया है कि जब गैर मुस्लिम माशरे में रहेंगे तो वो जो भी जराइम करेंगे, उन जराइम की उन्हें सजा मिलेगी जिस तरह सजा मुसलमान को मिलती है। तो ज़िना का जो जुर्म है, मुसलमान करेगा उसको भी सजा मिलेगी, गैर मुस्लिम करेगा उसको भी मिलेगी। चोरी का जुर्म है, मुसलमान करेगा उसको भी मिलेगी, एक गैर मुस्लिम करेगा उसको भी मिलेगी। इसी तरीके से और जो जराइम है उनकी सजाएं मिलेंगी। कोई ये ना समझे कि जनाब इस बात का, इस बहस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक तीसरी बात और बयान की गई, वो ये बयान की गई कि बावजूद ये, यानी कुरान पाक की आयत मुबारका में बयान हुआ कि सूद उन पर हराम था, इसी तरीके से शराब भी जो है ना उन पर हराम रही, लेकिन बावजूद ये कि सूद उन पर हराम, शराब उन पर हराम, शरीयत मुताहरा ने सूद को और शराब को उनके हक में मुस्तस्ना करार दिया है। यानी कई ऐसे अहकाम हैं जो उनके अपने हक में वो कहते हैं जी हमारा दीन ये है, अगरचे कि उनका जो दीन है वो दीन हम कहते हैं कि दुरुस्त नहीं है। जैसा कि अगर यहूद तौरेत पर ईमान लाते हैं और ज़बूर, और जो नसारा हैं वो इंजील पर ईमान लाते हैं, और हम ये समझते हैं कि इंजील मुहर्रफ है इस वक्त, तौरेत मुहर्रफ है इस वक्त, लेकिन वो जब ये कहेंगे कि हम तौरेत के अहकामात पर अमल करते हैं और इंजील के अहकामात पर अमल करते हैं, उसमें यूं लिखा है, तो हम इतना उनका रियासती एतबार से उनको इस्तिस्ना करार देते हैं, इस्तिस्ना देते हैं, और उनको कहते हैं ठीक है तुम्हारा दिन ये कहता है तुम इस पर अमल करो। तो सूद के ताल्लुक से रियासत उन्हें नहीं रोकती, शराब के ताल्लुक से भी रियासत उन्हें नहीं रोकती, और ये अहकाम मुफस्सिरीन ने तफसील के साथ बयान किए हैं। तो यूं ये एक बड़ा ही मारकतुल आरा मसला है, हमने तो अपने प्रोग्राम में सबसे आखिर में बयान किया। ये खुद एक मौजू है, लेकिन अवामी मौजू नहीं है, बड़े दकाइक हैं, और एक पूरा जो है तो तखस्सुस फिल फिक़्ह की क्लास में पढ़ाया जाने वाला मौजू है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कुरान पाक की फ़हम अता फरमाए, शरह सदर फरमाए, कुरान का सीखना समझना आसान फरमाए। एक सवाल ले लेते हैं जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अनस अत्तारी, दर्जा दौलतुल हदीस शरीफ। सूरज ये है कि ये मालूम हो गया कि इस महकमे के अंदर सूद का कारोबार होता है, सूद का काम होता है, तो उस महकमे के अंदर अब जॉब करना, इसकी क्या शरीय अहकाम? देखिए, महकमा तो एक बहुत बड़ा लफ्ज है ना। महकमे के अंदर हो सकता है प्लम्बर भी हो, इलेक्ट्रिशियन भी हो, चपड़ासी भी हो, चौकीदार भी हो, जिनका अमली तौर पर सूद से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिसका बराह रास्त ताल्लुक होगा उस पर इस जुर्म की सजा होगी, और इस जुर्म से दूर रहना लाजिम होगा। जो इस जुर्म से या इस गलती से जिसका वास्ता ही नहीं पड़ता, जिस बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, तो वहाँ कोई हुक्म नहीं होगा, अदम जवाज बयान नहीं करेंगे। जैसे बैंकों की नौकरी है तो कोई चपड़ासी है, इलेक्ट्रिशियन है,
ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں، یا گارڈ ہے اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔